دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتابی چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پھیر دے، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی حالت میں، حسدن، حسد کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں، من عند انفسہم، اس دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فاعفوا واصفحوا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، آپ انہیں درگزر کر دیجئے، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک اللہ اپنا حکم نہ بھیج دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو پہلے سمجھیں، اس کے شان نزول پہلے سمجھیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ جب پیش آیا تو کہتے چند یہودیوں نے، جن میں حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی ان سے کہا کچھ یہودیوں نے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو ہرگز شکست نہ کھاتے، اس لیے کہ غزوہ احد کا واقعہ آگے انشاءاللہ سورہ ال عمران میں تفصیلاً آ رہا ہے، تو وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو کہتے یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنے دینا شروع کر دیے کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو کبھی بھی شکست نہ کھاتے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، کیونکہ ہماری راہ ہدایت ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے کہتی آیت نازل کی۔ تو آیت میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حی اور ابو یاسر اخطب یہودی کے بیٹے، کہتے یہ اہل عرب سے اس وجہ سے حسد رکھتے تھے کہ ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا ہوئے، اور کہتے وہ دن رات لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں تمہاری دین سے ہٹا دیں، چاہے وہ اب بھی ان کی یہی کوشش ہے اور اس وقت بھی ان کی یہی کوشش تھی، مختلف طعنے دے کر، مختلف تکالیف دے کر، اذیتیں دے کر، مشکل حالات لا کر، مسلمانوں میں مختلف بیماریاں پھیلا کر، مسلمانوں میں مختلف ایسی اب تو وقت گزرنے کے ساتھ اللہ معاف کرے، دیکھیں ان کے تو اب ایسے طور طریقے ہو گئے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خوراکیں ان کو کھلائی جائے کہ آہستہ آہستہ یہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیں، اور ہم ان کو کھا رہے ہیں۔ یہ جو ان کی کمپنیوں کی جتنی چیزیں ہوتی ہے تو ان میں ان ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا جو ایمان ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی قرآن دیکھے ایک چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب، ان کی بہت زیادہ یہ کوشش ہے، بہت سارے اہل کتاب یہی چاہتے ہیں اور ان کی بے انتہا یہ کوشش ہے کہ لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کفر کی حالت کی طرف لوٹا دیں۔ اب قرآن نے اس کی وضاحت خود کی ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ اس طرح وہ کیوں چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، حسدن، حسد کی بنا پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے خشک لکڑیوں کے ساتھ، کہ جس طرح خشک لکڑیاں جو اگر اس کو آگ لگ جائے تو وہ آگ اس خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے،
اس کو یعنی بالکل ہی اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ تو حاسد بھی یہی چاہتا ہے کہ جس سے وہ حسد رکھتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ جیسے اس لکڑی کا دیکھے، خشک لکڑی کا نام و نشان اس آگ کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح حاسد بھی چاہتا ہے کہ بھی اس انسان کا نام و نشان مٹ جائے، روئے زمین سے بالکل ہی ختم ہو جائے، اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہودیوں کو سب سے بڑی حسد جو ہے وہ مسلمانوں سے یہی ہے کہ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسلمان جو ہے وہ کرۂ ارض سے ختم ہو جائے، زمین سے ختم ہو جائے، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کے حسد ہے، دلی حسد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تمنا ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے صفات، یہ تمام کے تمام تورات میں مذکور ہے اور یہ حق ہے۔ ان یہودوں کی یہی حرکت ہے۔ یہودوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کرے، انہیں مسلسل پریشان کیے رکھا، حتیٰ کہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی۔ اور انہوں نے ایسے کیے ہیں، بہت سارے ایسے سوالات کیے کہ اپنے لیے بہت سی حلال چیزیں انہوں نے حرام کر دی۔ تو قرآن نے حکم دے کہ فاعفوا واصفحوا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف فرما دیجیے، آپ انہیں درگزر کر دیجیے۔ اچھا، یہ جو حکم تھا نا فاعفوا واصفحوا کا، یہ جہاد کے حکم سے پہلے کا تھا کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آ جاتا اس وقت آپ تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھیے گا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم نہ بھیج دیں۔ یعنی یہ معافی کا حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک اللہ اپنا کوئی دوسرا حکم نہ بھیجے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک جہاد کا حکم نہ آ جائے، یا پھر جب تک ان پر کوئی جزیہ وغیرہ مطلب مسلط نہ ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کفار سے بدلہ لینے پر بھی رب کریم کو پوری قدرت ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنی نمازوں کو درست رکھو، وقتاً فوقتاً زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ حکم ابھی جہاد سے پہلے کا تھا کہ ان کے ان بیہودہ باتوں کو درگزر کرو، اپنی توجہ اپنی نماز پہ دو، وقتاً فوقتاً زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی ان کو چھوڑ دو، جانے دو، ان کی مخالفت اس طور پر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی بیچ دو گے آگے اپنے لیے بلائی، یعنی خیر سے مراد ہے نیکی ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، کوئی بھی نیکی ہے، تجدوہ عند اللہ، تم ضرور اس نیکی کو پاؤ گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک جو اعمال تم کر رہے ہو ان تمام اعمال کو رب کریم دیکھنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اسی طرح یہ جو یہودی تھے یہ کہتے بیہودہ قسم کی باتیں کہا کرتے تھے، کبھی تو کہتے تھے کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصارہ عیسائی جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے کوئی نہ جائے گا، اور دین حق یہودیت ہی ہے۔ نصارہ نے یہ بکواس کی کہ نصرانیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سچا دین جو ہے وہ عیسائیت ہی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی ایک وفد آیا تھا، عیسائیوں کے ایک وفد آیا تھا، تو وہ وفد یہودیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا،
تو وہ خیر اس میں کافی تفصیلی بات آتی ہے، اس وفد والوں نے کی تھی، جس کا آگے سورہ ال عمران میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے جو اس آیت سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہر ایک نے دوسرے کے مذہب کی تکذیب کی اور اپنے مذہب کو درست قرار دیا۔ یہودیوں نے مطلب عیسائیوں کے مذہب کی مذمت کی اور اپنے مذہب کو صحیح قرار دیا۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب کی مطلب تصدیق کی اور ان کے مذہب کو انہوں نے برا بلا کہا۔ تو قرآن کہہ رہے کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جھوٹی آرزویں یا پھر بیکار چیزیں ہیں۔ یہ خواہ یہودیوں کی ہوں یا عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی یا کسی اور کی، اخروی نجات کے لیے ایمان باللہ کے تقاضوں کے مطابق اعمال صالحہ بجا لانا ضروری ہے۔ تو یہ ان کی کیا ہے؟ یہ ان کی بیہودہ قسم کی آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاتو، تم پیش کرو، برہانکم، اپنی اس بات پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس امر کی دلیل لے آؤ کہ خاص تم ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی بات جب بندہ کرتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل لغو اور بیہودہ ہے۔ اور قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بے شک جس نے جھکایا اپنا سر خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ یعنی بات یوں ہی نہیں جیسا کہ ان کا گمان فاسد تھا، بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس یا قصد کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص کر دیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور صرف دیکھیے بات وجہ اللہ کی بات صرف نہیں ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، ساتھ ساتھ وہ احسان کرنے والا بھی ہو۔ احسان کی تشریح میں کئی دفعہ کر چکی ہوں۔ احسان کی جو تشریح ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہے، حدیث جبریل میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس رب کی عبادت کرو تو تمہاری ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایسی کیفیت پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا پھر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں احسان، اور اسی کا تقاضا قرآن پاک نے بار بار انسان سے کیا ہے اعمال میں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہے، یعنی ایسی عبادت کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی عبادت کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جھکا، اپنا سر اس نے جھکایا اللہ کو مان کر، اور اس کی عبادت کی یہی کیفیت ہے کہ جو کیفیت قرآن نے بیان کی ہے کہ احسان کی کیفیت ہے، تو قرآن کہہ رہے کہ قیامت کے دن اس کی کیفیت، دلی کیفیت ایسی ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تو کچھ ڈر ہے اس پر اور نہ ہی غمگین ہوگا۔ یعنی ان پر آخرت میں نہ خوف ہے اور نہ وہاں پر غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، اور یحزنون، حزن کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ۔ یعنی دنیا کی زندگی پر اپنے کیے کسی نیکی پر قیامت کے دن وہ غمگین نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن آگے جا کر اس کو اپنے کسی عمل پر یعنی اس کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کسی بھی مطلب صحیح راستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی مطلب سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں فرقے جو ہیں یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں یہ دونوں۔ کذالک قال الذین،
انہی کے دیکھا دیکھی ان لوگوں نے بھی کہا کہ لا یعلمون مثل قولہم، یعنی کہ جو بالکل ہی کتاب سے واقفیت نہیں رکھتے وہ بھی انہی کی دیکھا دیکھی باتیں کرنے لگے، یعنی جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے، مشرک لوگ تھے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ پاک فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں کہ جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی شان نزول آپ سن لیجئے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں اور سعید اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ علماء یہود بھی تھے، یعنی اس وفد کے بارے میں سن کر وہ بھی آ گئے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں منازعات، یعنی آپس میں جھگڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہودیوں نے نصارہ سے کہا کہ تم کسی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو، عیسیٰ اور انجیل کا انکار انہوں نے کیا، اور اسی طرح عیسائی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی کسی سیدھے راستے پر نہیں ہو، اور عیسائیوں نے بھی موسیٰ کی نبوت، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کی تکذیب کی۔ تو کہتے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں گروہوں سے آپ کہہ دیجئے، یعنی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم یتلون الکتاب، یہ دونوں تو اہل کتاب ہے، یعنی کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، یعنی یہودی تورات پڑھتے ہیں، تورات میں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تصدیق ہے، اور نصرانی جو ہے وہ انجیل پڑھتے ہیں، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام اور تورات اس کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو کہتے ہیں کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح انہی جیسی باتیں وہ لوگ کہتے تھے کہ جن کے پاس علم نہیں۔ اس سے مشرکین عرب مراد ہے یا پھر دیگر بت پرست یا مجوسی۔ تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی اپنے مذہب کے سچا ہونے کے اور دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے، ان سب سے کہو کہ ٹھیک ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ تم سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم جھگڑ رہے ہو۔ یعنی اللہ پاک فرما دے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا، اور جو سچا ہوگا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ دوزخ میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کرے خدا کی مسجد میں جانے سے۔ اس کا بھی شان نزول پہلے آپ سمجھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے دن، یعنی صلح حدیبیہ کے دن، جب مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیا، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائے کہ بھئی تم سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے منع کرے۔ یعنی کفار نے اگرچہ ایک ہی مسجد سے روکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مساجد جمع کا صیغہ لایا، فرمایا یعنی حکم عام ہے، شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے، کوئی بھی شخص تم میں سے اللہ کے گھروں میں کسی بندے کو بھی منع کرے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کس بات سے منع کرے؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ اللہ کا نام وہاں پر لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے اس مسجد کو اجاڑنے کی، اللہ کے ذکر کرنے کو وہاں پر منع کرے، اللہ کا نام لینے کو منع کرے، نماز پڑھنے کو منع کرے۔
یعنی وہ اس مسجد کو جاڑنے کی کوشش کرے۔ ویسے یہ جو بطور خاص بیت المقدس کے بارے میں یہ الفاظ ہے کہ وہ فی خرابیہا، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ ممن منع فی مساجد اللہ وسعی فی خرابیہا سے مراد تیتوس ہے۔ تیتوس یہ رومی تھا اور اس کے کچھ متبعین تھے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا، کہتے یہ تیتوس نامی جو شخص تھا، اس کو یہودیوں سے بہت زیادہ بغض تھا، اس لیے اس نے بخت نصر کے مطلب مدد کی تھی۔ بخت نصر ایک بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، وہاں پہ تفصیل میں بتا دوں گی۔ بخت نصر کی کہتے تیتوس نے مدد کی تھی، اور کہتے ان سب نے مل کر جمع ہو کر یہودیوں سے قتال کیا، اور ان میں سے بڑے بڑے سواروں کو قتل کر ڈالا، اور ان کی اولادوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو جاڑ دیا، بلکہ یہاں تک انہوں نے بے حرمتی کی تھی بیت المقدس کی، کہ وہاں پر سور ذبح کیے، مردار ڈالے، اور بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے حج اور زیارت کی جگہ تھی۔ تو وسعی فی خرابیہا، یعنی وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اس مسجد کو اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ اس لائق نہیں کہ گھسنے پائے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی ان کو اس میں داخل ہونا اللہ کے علم اور قضاء میں شیان شان نہیں مگر ڈرتے ڈرتے۔ کیا مطلب؟ تو دیکھیے اس آیت میں مومنین سے نصرت اور مساجد کے مشرکین اور کفار کے ہاتھوں میں چھوٹنے کا وعدہ ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، آج بھی بیت المقدس کی یہی حالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کی خاص نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور مساجدوں کو اگر مشرکین اور کفار کے ہاتھوں سے چھڑوانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو کہتے اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اور آخر کار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فتح کر لیا۔ یعنی بیت اللہ ان کے پنجوں سے چھوٹ گیا۔ تو جب بیت اللہ کہتے کفار کے پنجوں سے چھوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کرا دیا کہ خبردار، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے۔ تو کہتے اس وعدے کو پورا اس طور پر کیا کہ روم اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتح کرائی۔ جو روم ہے نا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی تھی۔ اس ٹائم بیت المقدس کا بہت برا حال تھا، بیت المقدس خراب تھی۔ تو کہتے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو ان کافروں کے ہاتھ سے چھڑایا، تو مسلمانوں نے اس کی اثر نو تعمیر کی، دوبارہ یعنی اس کی تعمیر ہوئی۔ تو معنی یہ ہے کہ ان کافروں سے یہاں تک قتال کرو کہ ان میں سے کوئی مسجد میں جانے نہ پائے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا، دیکھیے بہت اہم آیات ہے اور تشریح ہے آج کل، خاص طور پر یہ جو حالات پیش آئے ہیں فلسطین میں، اس لحاظ سے یہ ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور اگر ہمارے دل بھی نہیں دکھ رہے ہیں ان کے لیے، اگر دکھ بھی رہے ہیں، تو دیکھیں اگر ہم دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے، مانگ بھی رہے ہیں اللہ پاک سے نفلوں کے ذریعے سے یا پھر ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تب بھی پوری امت مسلمہ گناہ گار ہے اس گناہ میں۔ پوری امت مسلمہ اس چیز یعنی جو حالات ان پر ہیں، اور ان کسی مسلمان ملک کی طرف سے ان کی کوئی اعانت نہیں ہے، اس پر ہم سب کی پکڑ ہے۔ واللہ عالم اب یہ پکڑ ہماری کیسی ہونی ہے، یا تو دنیا میں کیا پتہ ہم پر اللہ پاک کیسے حالات لے کر آتے ہیں، یا مرنے کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہونا ہے، یہ تو اس رب کو معلوم ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اس گناہ پر اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے،
اور جیسے اپنے لیے اپنا دل یعنی ہمارا دل دکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو اسی طرح ہمارا دل ان مسلمانوں کے لیے دکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک ہی، یعنی مسلمان جو ہے نا، مسلمان یہ آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ جیسے ایک جگہ پر تکلیف ہے تو دیکھیں اس سے ہمارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر وہ مسلمان آج تکلیف میں ہے تو اس سے ہم سب کو متاثر ہونا چاہیے، لیکن ہم سب کے ایمان بہت کمزور ہے۔ اور واللہ عالم اس چیز کا کفارہ پتہ نہیں، میں بتا رہی ہوں نا کہ ہم کیسے ادا کریں گے، یا تو پتہ نہیں دنیا کے حالات آنے والے کیسے ہیں، ہمارے اوپر کیا کس قسم کے حالات آنے ہیں، یا مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہونا ہے، یہ اس رب کو معلوم ہے۔ لیکن استغفار کی کثرت ہمیں اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کے احکامات کی صاف طور پر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس جملے کو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ اس کو سنیں۔ معنی آیت کا یہ ہے کہ ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ ان کے ہاتھوں سے، یعنی ان میں سے کوئی بھی مسجد میں جانے نہ پائے، اور اگر کوئی جائے بھی تو وہ قتل اور قید سے اتنا ڈرے کہ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی اس کو خوف آئے۔ ان کو مسجدوں میں داخل ہونے کی قدرت مت دو۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ان کافروں کے لیے تو مساجد میں جانا ہی مناسب نہیں، اگر چاہے تو خوف اور خضوع سے جائے، یعنی اتنا خوف ان کے دل میں، اتنا خوف ہو کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ان کو ڈر آئے کہ ایسے نو مسلمان ہمارا کیا حشر کر دیں گے۔ اجاڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایمان والوں کے حالت رب کریم نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں قرآن کے احکامات پر صحیح عمل کرنے والا کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، ان کی تکالیف کو دور کرے۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو آواز اٹھانے کی قدرت عطا فرمائے تاکہ ان کی ہم مدد کرے، اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرے دنیا ہی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں تو ذلت ہے ہی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی رسوائی تو کافروں کے لیے یہ ہے کہ انہیں قتل کرو، انہیں قید کرو، یا پھر انہیں جزیہ دینے پر مجبور کرو۔ آخر کا عذاب تو بہت بڑا ہے کہ اپنے کفر اور ظلم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔